بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا جو چوتھا سبق ہے وہ ہے جو سورہ زخرف۔ زخرف کہتے ہیں سونا، وہ سونا جو پہنا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، وہ سونا جو ہم اکثر خواتین کی کمزوری کی ہے۔ ایمان والیوں، یہ کلمہ آیت نمبر 35 میں استعمال ہوا ہے اور اس صورت میں 7 رکوع، 89 آیات اور 3400 حروف ہیں۔ آج جب آپ سورہ زخرف کا مطالعہ کریں گی تو آپ اس میں دیکھیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ نبیوں کا اس میں ذکر کیا ہے، مشرکوں کی بدفعلی کا ذکر ہے، عظمت قرآن کا ذکر ہے، قرآن سمجھو، اس کی بھی تلقین اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں دی ہے۔ غلط تقلید کرنے والوں کا ذکر ہے، اس میں دنیاوی زندگی کا سامان کا ذکر کیا گیا ہے، قطعی فیصلے کا ذکر کیا گیا ہے، رحمان کا بچہ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ وہ لوگ جو صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں، جب آج وہ سورہ زخرف کا مطالعہ کریں گی تو آپ کو اور بھی ایسی بے شمار چیزیں ملیں گی جو ایک انسان کی زندگی میں اس کو رہنمائی کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، جن کی ایمان والیوں، قرآن سمجھو۔ سورہ زخرف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس بات کو فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے اس کتاب مبین کی، ہم نے اتارا ہے اسے قرآن عربی زبان میں تاکہ تم اس کے مطالب کو سمجھو۔ ایمان والیوں، اب جتنا میں نے ذکر قرآن کے حوالے سے کہا ہے اور آگے بھی آپ کو ملے گا، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس قرآن کو سمجھنا مطالب کے ساتھ، معنی کے ساتھ، یعنی کہ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ یعنی جس نے قرآن کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ سمجھا، مطالب اور معنی و مفہوم کے ساتھ سمجھا، اس نے قرآن کو سمجھنے کا حق ادا کیا۔ خالی عربی کے ساتھ پڑھنا اپنے لیے اپنی جگہ ثواب رکھتا ہے، لیکن سمجھ کر پڑھنا اپنی جگہ ایک درجہ رکھتا ہے جو کہ اعلیٰ درجہ ہے۔ تو ہمیں قرآن پاک سے صرف باعث ثواب کے لیے اس کو نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اس کی رہنمائی سے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، اس کتاب کو اپنے لیے راہ عمل بنانا ہے۔ اگر یہ کتاب ہمیں سمجھ ہوگی، اس کا ترجمہ، مفہوم، معنی ہمیں سمجھ ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ ہم نے زندگی میں اللہ کیا ہے۔ یہ قرآن آپ نے کتنی دفعہ پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے وحدانیت کا ذکر کیا، اپنے وحدہ لا شریک ہونے کا ذکر کیا۔ جب انسان بار بار ایک ذکر پڑھتا ہے یا کرتا ہے یا سنتا ہے تو اس کے ذہن میں وہ نقش کر جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پھر یہاں پر میں کہوں گی کہ بد نصیبی ہے ہمارے معاشرے میں کہ جو آج ہم قرآن کے معنی مفہوم کے ساتھ اس کو سمجھنے کی طرف نہیں اپنے قدم بڑھا رہی، اپنا وقت نہیں لگا رہی۔ صرف اس کو عربی کے ساتھ پڑھ لینا ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، اس کی تفسیر دیکھیے کہ قرآن ہمارے لیے کیا پیغام لے کر آیا ہے۔ ایمان والیوں، غلط تقلید کا ذکر کیا گیا ہے سورہ زخرف میں، اور وہ کس طریقے سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کفار کہتے ہیں کہ اگر چاہتا رحمان تو ہم انہیں نہ پوچھتے، انہیں اس حقیقت کا کوئی علم نہیں، وہ محض قیاس آرائیاں کر رہے ہیں۔ یہ آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ کفار ایسے باتیں کر کے لوگوں کو بے وقوف بناتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم صراط مستقیم پر نہ آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بھائی تمہارے پاس میں شریعتیں بھیجی، نبی بھیجے، تم نے تو تمسخر کیا، تم نے تو مذاق اڑایا، تم نے تو شبہ بازیاں کی، تم نے تو ٹھٹے بازیاں کی، تم نے اعتراض کیے، تم نے ان کو قتل کیا نہ حق، تم نے ان کی شریعتوں کو نہ مانا، تو یہ تو تم نے اپنی عقل سے کیا نا۔ اللہ نے تو تمہیں بھیجا تھا کہ اس راستے سے ہٹ جاؤ، لیکن محض قیاس آرائیاں وہ کر رہے ہیں، محض لوگوں کو راستے سے ہٹانے کی جو تدابیر ہے ان کا ذکر یہ کر رہے ہیں۔ ان کا ذکر سورہ زخرف میں اس آیت میں ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان کی محض آرائیاں ہیں جو وہ کرتے آ رہے ہیں۔ آگے فرمایا کہ ہم نے دی انہیں کوئی کتاب اس سے پہلے، بس وہ اسے مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، بلکہ وہ خود کہتے ہیں ہم نے پایا اپنے باپ دادا
ایک طریقہ پر اور ہم ان کے نقوش پر ہی چل رہے ہیں، ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ تم تو یہ تھے، تم تو غلط تقلید کر رہے تھے کہ تمہارے آباء و اجداد نے بھی ایسے ہی گناہ کیے، بتوں کی پوجا کی، اللہ کی نافرمانی کی، اور تم بھی یہ کہتے ہو، غلط تقلید کر رہے ہو کہ جو ہمارے آباء و اجداد نے کیا ہم بھی وہی کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تو یہ تھا ان کے غلط تقلید کے حوالے سے ذکر۔ مزید آپ سورہ زخرف میں دیکھیں گے دنیاوی زندگی کا جو سامان ہے وہ کیا ہے۔ اس میں سورہ زخرف ہمیں یہ فرق بتاتی ہے کہ اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک امت بن جائیں گے تو ہم بنا دیتے ان کے لیے جو انکار کرتے ہیں رحمان کا، ان کے مکانوں کی چھتیں چاندی کی اور ان کی سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں وہ بھی چاندی کی اور ان کے گھروں کے دروازے بھی چاندی کے اور وہ تخت جن پر وہ تکیہ لگائے ہیں وہ بھی چاندی کے اور سونے کے، اور یہ سب سنہری، اور یہ سب چیزیں دنیاوی زندگی کا سامان ہے، دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ ایمان والیوں، جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، اس آیت سے ہمیں کچھ سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ کن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ ذکر کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر یہ کر رہا ہے جس کی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے رب کی خصوصی رحمت یعنی منصب رسالت تو ختم و نبوت جس سے اس نے آپ کو سرفراز فرمایا ہے، اس کے مقابلے میں دنیا بھر کے کروڑوں کے خزانوں کی کیا حیثیت ہے۔ رب تو وہ سارے جہانوں کا ہے، لیکن اس کی شایان ربوبیت کی جو خصوصی نسبت آپ کی ذات سے ہے وہ تو کسی کو نصیب نہیں ہے۔ آیت کے اس حصے میں ایمان والیوں بتایا گیا ہے کہ جس معیشت دنیا کی تقسیم میں ان کا کوئی دخل نہیں، تو نبوت تو بڑی ہی قیمتی اور گراں بہا متاع ہے، اس کی بخشش ہے، ان کے لیے ان کی رائے کون پوچھتا ہے۔ ارشاد ہے کہ اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے تو ہم کفار کو اتنی دولت دیتے کہ ان کے ہاں سونے چاندی کی اتنی افراد ہوتی کہ ان کے بنگلوں کی چھتیں چاندی کی بنی ہوتی اور ان کے سینے اور ان کے مکانوں کے دروازے اور پلنگ بھی چاندی کے بنے ہوتے اور زیب و آرائش کا یہ عالم ہوتا کہ ان کی چمک دمک اور حسن و جمال کو اتنا دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہو جاتی۔ یہ ناپسندیدہ چیز ہم صرف ناپسندیدہ لوگوں کو ہی دیتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں کیا گیا، مبادہ کم فہم لوگ کفار کی سج دج کو دیکھ کر ان کو ہدایت یافتہ سمجھنے لگے اور ہم سب ان کی راہ اور پھر سب ان کی راہ پر گامزن ہو جاتے۔ جب کہ اگر ہم کفار کو یہ سب کچھ دے دیتے تو لوگوں نے کہنا تھا کہ کفار جو خدا کی پوجا نہیں کرتے بلکہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو ان کو اللہ نے اتنا دیا ہے، اللہ ان سے راضی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، میں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ میں نے اس کی تقسیم کی ہے، اس کو چاہا دیا، جس کو چاہا نہ دیا۔ اور اگر میں صرف کفار کو دے دیتا تو بہت سے لوگ ان کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے۔ ایک حدیث بھی میں آپ کی نظر کروں گی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا کی قدر و منزلت، اس دنیا کی اوقات، اس دنیا کی قدر و منزلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہ ہوتا۔ یہ اس دنیا کی قدر و منزلت ہے اللہ کے نزدیک۔ تو ایمان والیوں، یہ دنیا کے یہ سونے چاندی یہ ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتے جن کے دلوں میں ایمان کا نور ہو، ایمان کا ہیرا ہو، ایمان کا سونا ہو، یہ ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ خواہش کرنا ایمان والیوں، اسی سے ہمارے شریعت اسلام نے منع کیا ہے کہ خواہشات کی زندگی کی طرف نہ جائیے، ضروریات کی طرف جائیں تو زندگی ہمیشہ اچھی رہے گی اور آخرت، اور پھر مومنین کا تو بہترین اجر آخرت کا گھر ہے، آخرت میں دیا جائے گا۔ آگے ہمیں سورہ زخرف کیا بتاتی ہے؟
رحمان کا بچہ، کس کا بچہ؟ رحمان کا بچہ۔ ایمان والیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ زخرف میں فرمایا ہے، آپ فرمائیے بفرض محال اگر رحمان کا کوئی بچہ ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کا پجاری ہوتا۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ کروا رہے ہیں کہ آپ ان کفار کو بتائیے کہ اگر اللہ کا کوئی بچہ ہوتا تو اس کا پجاری کون ہوتا؟ میں ہوتا، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ کون ہوتا؟ کون ہوتا؟ علیہ وسلم۔ ایمان والیو، یہ تھا ہمارا۔ اور ابھی دیکھیں نا آپ اس بات پہ بھی کہ رحمان کے بندے کے حوالے سے بھی کہ کس طرح آپ، ہمارا ایک عقیدہ ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ کسی کا بیٹا نہیں، اور اسی طرح وہ اس سے بھی منزہ ہے کہ اس سے کوئی اولاد ہو، ورنہ خدا واجب الوجود نہ رہے گا بلکہ ممکن ہو جائے گا کہ، اور جو ممکن ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اس کے خدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان عیوب سے مبرہ ہو، اور اس مضمون کو پہلے بھی نہایت مدلل اور موصل انداز میں کئی بار ایمان والیوں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے، اس نے نہ کسی کو جنانا، اس سے کوئی جنا گیا۔ یہاں یہ مضمون ایک اچھوتے اسلوب سے بیان کیا جا رہا ہے، اور کفار کو بتایا جا رہا ہے کہ اے کفار، تم سب جانتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا پرستار ہوں، یعنی اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں، تم سب جانتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا پرستار ہوں اور اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ تم سب معبودان باطلہ کے آستانوں پر سجدہ ریز ہو، اور میں ایک خدا کو سجدہ کرتا ہوں، اور میں ایک ہوں کہ تمہارے طعنے سنتا ہوں، تمہاری زبانوں درازیاں سنتا ہوں، تمہاری زیادتیوں کو برداشت کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود اپنے معبود برحق اور اپنے مالک حقیقی کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ تم ذرا سوچو، جس کے دل میں اپنے رب کی اتنی محبت اور عشق ہو، جس کی زبان اپنے مالک کی تعریف میں ہر وقت زمزمہ سجی رہتی ہو، جس کی یاد میں میری راتیں بیت جاتی ہو، اگر اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اس کے سامنے بے ساختہ طور پر سربجود ہو جاتا۔ میرا ایسا نہ کرنا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں، اور وہ اس سے پاک اور بہت پاک ہے کہ کسی کو اس کا بیٹا یا بیٹی کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ ہم نے یہ دیکھا، مزید ہم دیکھتے ہیں اپنے اگلے سبق کی طرف جو کہ ہے سورہ دخان۔ دخان کے معنی ہے دعا۔ ایمان والیوں، اس سورت کا نام دخان ہے، یہ کلمہ آیت نمبر 10 میں مذکور ہے، اور اسی سے اس کا نام ماخوذ ہے۔ اس میں 3 رکوع 57 یا 59 آیتیں، 386 کلمات اور 1431 اس کے حروف ہیں۔ آج جب آپ سورہ دخان کا ترجمہ تفسیر کی صورت میں مطالعہ کریں گے تو آپ کو ذکر ملے گا بابرکت رات یعنی لیلۃ القدر کا، اور شعبان کا ذکر بھی ملے گا۔ چھوڑ دو عیش و عشرت، اس کا ذکر ملے گا۔ اگر تم سچے ہو، اس کا ذکر ملے گا۔ ایک قوم طبا کا ذکر ملے گا، اور گناہ گاروں کی خوراک کا ذکر ملے گا۔ ایمان والیوں، اس میں چھوڑ دو عیش و عشرت، اس کے حوالے سے سورہ دخان کیا کہتی ہے، ہم اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس پکارا موسیٰ نے اپنے رب کو، الہی بلا شبہ یہ مجرم لوگ ہیں۔ حکم ملا، لے چلو میرے بندوں کو، راتوں رات تمہارا تعاقب کیا جائے گا، اور رہنے دو سمندر کو تھما ہوا، بے شک وہ ایسا لشکر ہے جو غرق ہو کر رہے گا، اور چھوڑ گئے بہت سے باغات اور چشمے سرسبز کھیتیاں اور شاندار مقامات اور بہت سارا ساز و سامان جس میں
کیا کرتے تھے۔ ان کا ذکر ہے جو ایمان والیوں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غرق کیا سمندر میں، اور ان کے لیے وہ فرعونیوں کا لشکر جو غرق ہوا سمندر میں، وہ اپنے تمام عیش و عشرت جس میں وہ رہا کرتے تھے اس کا سمیت اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ مزید آپ کو اس میں ذکر ملے گا قوم طبا۔ یہ قوم کون تھی دیکھتے ہیں۔ سورہ دخان ہمیں یہ کہتی ہے کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا طبا کی قوم اور جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں، ہم نے انہیں بہمت شوکت و حشمت ہلاک کر دیا، بے شک وہ مجرم تھے۔ ایمان والی میں جو قوم طبا تھی یہ بڑی دولت مند اور خوشحال قوم تھی۔ قوم طبا بڑی دولت مند اور خوشحال قوم تھی، ان کا ذکر سورہ دخان میں ملا ہے۔ گناہ گاروں کی خوراک کیا ہے، اس کا ذکر بھی ہمیں سورہ دخان میں ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ دخان میں فرمایا بلا شبہ زقوم کا درخت، جو ہم اپنے پچھلے سبق میں بھی پڑھ چکے ہیں، بلا شبہ زقوم کا درخت گناہ گاروں کی خوراک ہوگا۔ کون سا درخت؟ زقوم۔ کون سا؟ زقوم کا درخت گناہ گاروں کی خوراک ہوگا۔ پگھلے تانبے کی مانند پیٹوں میں جوش مارے گا، جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ حکم ہوگا اس نابکار کو پکڑ لو، پھر اسے گھسیٹ کر لے جاؤ جہنم کے وسط میں، پھر انڈیلو اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی اسے عذاب دینے کے لیے، لو چکھو تم بڑے معزز اور مکرم بنتے تھے۔ اللہ اکبر۔ زقوم کا درخت جس کے نہ پتے ہیں نہ کوئی خوشحالی ہے، کڑوا وسیلہ اس کا ذائقہ ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ یہ تھا جی ہمارا آج کی سورہ دخان کے حوالے سے۔ اب ہم مزید اپنے آخری سبق کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے سورہ جاسیہ۔ ایمان والیوں، جاسیہ کے معنی ہے گھٹنوں کے بل گرا ہوا۔ اس سورت کا نام جاسیہ ہے۔ یہ لفظ آیت نمبر 28 میں مذکور ہے۔ اس سورت میں 4 رکوع، 37 آیات، 488 کلمات اور 2191 حروف ہیں۔ ایمان والیوں، اس میں جب آپ مطالعہ کریں گی تو ذکر ملے گا آپ کو پہلے رکوع میں قدرت کاملہ کا ذکر، جو ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں، اور قیامت کا ذکر اور حساب و کتاب کے حوالے سے بھی آپ کو سورہ جاسیہ میں ذکر ملے گا۔ قرآن کی آیتوں کا جو انکار کرتے ہیں ان کا ذکر بھی ملے گا، جو عمل کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے اس کا ذکر بھی ملے گا، بنی اسرائیل پر جو انعامات خداوندی تھی اس کا ذکر بھی ملے گا، اللہ کس کا دوست ہے اس کا ذکر بھی ملے گا، کیا برابر ہے اس کا ذکر بھی ملے گا، اللہ کی آیتوں کا تمسخر اڑانے والوں کا انجام اس کا ذکر بھی آپ کو ملے گا۔ بنی اسرائیل پر انعامات خداوندی۔ ایمان والیوں، سورہ جاسیہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو بنی اسرائیل بڑی لاڈلی قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے اس پر جو انعامات کیے فرمایا، اور بے شک ہم نے عطا فرمائی بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق دیا اور انہیں بزرگی دی اپنے زمانے میں اہل جہان پر، کن پر؟ بنی اسرائیل پر۔ اتنے زیادہ انعامات کے باوجود بدبختی اس کا مقدر رہی، کیونکہ اس نے اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ کے ان انعامات کا شکر ادا نہیں کیا، جس کی وجہ سے عذاب میں بھی یہ مبتلا ہوئے۔ ایمان والیوں، اللہ کس کا دوست ہے اس کا بھی ہمیں سورہ جاسیہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کا دوست ہے، کس کا دوست ہے۔ بلا شبہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ کن کا دوست ہے؟ ظالم ایک دوسرے کے حامی ہے، دوست ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کن کا دوست ہے؟ پرہیزگاروں کا، متقیوں کا وہ دوست ہے۔ کیا برابر ہیں، یکساں ہیں؟ کون؟ آئیے سورہ جاسیہ سے پوچھتے ہیں
کیا خیال کر رکھا ہے ان لوگوں نے جو ارتکاب کرتے ہیں برائیوں کا کہ ہم بنا دیں گے انہیں ان لوگوں کی مانند جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، یکساں ہو جائیں ان دونوں کا جینا اور مرنا، بڑا غلط فیصلہ ہے وہ جو کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے غلط سوچ کا بدنام کر دیا، واضح کر دیا۔ کیسے ممکن ہے ایک بندہ جس کا جینا اور مرنا، کھانا پینا، ہر چیز حق کے مطابق ہو، اسلام کے مطابق ہو، اور دوسرا جب کہ وہ اسے ہٹا ہوا ہو، تو ان دونوں کا جینا مرنا رہنا ایک برابر نہیں ہو سکتا۔ ان کے اوپر انعامات خدا بندی ہے تو اس راہ مستقیم پر ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ روزے رکھ رہے ہیں، توفیق اللہ نے دی، حج اور عمرہ کر رہے ہیں، حقوق اللہ حقوق العباد کی پاسداری کر رہے ہیں، تو اب یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں ان کے جو ان کے الٹ ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ نے پیسہ دیا ہوا ہے اسے اکٹھا کرنے کا لالچ رکھتے ہیں، ان کو جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں، ان کے پجاری بن جاتے ہیں، اور جو اللہ کے حقوق کی پاسداری نہیں کرتے، اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتے، کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا۔ اللہ کی آیتوں کا تمسخر اڑانے والے، ان کا ذکر بھی سورہ جاسیہ میں ہمیں ملتا ہے کس طرح، اور یہ اس لیے کہ تم نے بنا رکھا تھا اللہ کی آیتوں کو مذاق اور فریب میں مبتلا کر دیا تھا تمہیں دنیاوی زندگی نے، بس آج وہ نہیں نکالے جائیں گے آگ سے، اور نہ انہیں توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ سورہ جاسیہ کے آخر میں جب آپ پڑھیں گی تو آپ کو ان آیتوں کا تمثل اڑانے والوں کا یہ ذکر ملے گا۔ ایمان والیوں، کفار نے تو اپنی بد عقلی سے جو کیا سو کیا، ہمارے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ قرآن کی مقدس کتاب تو ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ ہم میں سے بھی اکثر لوگ ایسے ہیں جو جب فرض کریں انہیں نماز پہ کہا جاتا ہے کہ آپ نماز قائم کیا کرو، کیونکہ یہ میری اور آپ کی بات تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو قرآن کی بات ہے کہ نماز قائم کرو، تو بڑے جرأت مندانہ انداز میں کہتے ہیں تم اپنی نماز پڑھو، تمہیں کیا میرے ساتھ۔ تو اور بھی کئی ایسے احکام ہیں، اگر یہ کہا جاتا ہے کہ ظلم نہ کرو، رشتہ داروں سے قطع تعلقی نہ کرو، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کی ذمہ داری دیکھو، ہمیں قرآن سب کچھ یہ بتاتا ہے نا، زکوٰۃ دیا کرو، تو وہ بجائے ان باتوں پہ عمل کرنے کے دوسرے کو راہ دکھا دیتے ہیں۔ تو ایمان والیوں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب رکھا، اور پھر کہا میں توبہ بھی قبول نہیں کروں گا، اگر وہ اس جہاں میں توبہ کریں گے تو میں ان کی توبہ سے بھی راضی نہیں ہوں گا۔ توبہ کے بعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عمل کرنا لازم ہے۔ اگر ہم نے توبہ کسی گناہ سے کی ہے تو اس کے بعد ہم نے اس پر ثابت قدم رہتے ہوئے نیک عمل کرنا ہے، تو توبہ کا مفہوم پورا ہوگا۔ اس لیے ہمیں بہرحال یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو صراط المستقیم پر چلانے کی کوشش کریں، اور ہماری زندگیاں صراط المستقیم پر ہوں گی تو اس جہاں اور اس جہاں میں ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ قرآن اتنی خوبصورت، اتنے آسان، اتنے خوبصورت انداز میں، مؤثر انداز میں کہ اس کو دل سے پڑھنے والا جو قاری ہوگا وہ کبھی بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اتنی پیاری کتاب، اتنی اس کتاب کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ مہربانی فرمائی، احسان کیا اللہ تعالیٰ نے ہم پر کہ ہمیں اپنی زندگیاں سنوارنے کا موقع دیا، ہمیں یہ اتنی خوبصورت اس نے کٹ دی ہے۔ ہاں، ایک کٹ وہ ہوتی ہے نا جو چہروں کو ڈیکوریٹ کرتی ہے، ایمان والیوں کو صورت کو ڈیکوریٹ کرتی ہے، اور اگر سیرت کو ڈیکوریٹ کرنا ہے تو ہمیں یہ ایک بڑی خوبصورت کٹ جو رب رحیم کی طرف سے آئی ہے، یہ اتنا خوبصورت ہمارا بیوٹی باکس جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اپنی سیرت کو سنوارنے کے لیے۔ اور یقین جانے دنیاوی جب ہم کٹ استعمال کرتی ہیں تو وہ صرف ہمارے چہرے کو خوبصورت بنا دیتی ہے وقتی صورت میں۔ رب کعبہ کی قسم، جب ہم اس کی بنائی ہوئی اس بیوٹی کی کٹ کو استعمال کرتے ہیں تو یہ نہ صرف ہماری سیرت کو سنوارتی ہے بلکہ اس کا نکھار، اس کا انداز، اس کی خوبصورتی ہمارے چہروں، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار میں بھی آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری یہ چیز ہمارے پاس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صرف سننا نہیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये था आज का हमारा कुरानी सफ़र का इख्तिताम। मज़ीद मुतालिया का शौक़ रखने वाली हमारी बेटियों और बहनें कुरान का तर्जुमा और तफसीर से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए ताकि इस प्यारी किताब की समझ फ़हम आपको भी आए। वस्सलाम फ़ी अमानिल्लाह।